اسلام کے اندر عورت کا بڑا مقام ہے، عورت کو بڑی مقام کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، عورت کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس سے آپ سارے باخبر ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو مقام دیا، نام دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، لوگو تم بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے ہو، تم بیٹی پیدا ہونے پر افسوس کرتے ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لوگو یاد رکھنا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ عورت کو مقام ملا۔ پہلے جسے کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، جب وہ ماں کے روپ میں آئی تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، بیٹی کے روپ میں آئی تو رحمت، بہن کے روپ میں آئی تو غیرت، بیوی کے روپ میں آئی تو شریک حیات۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ جب اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا، یہ انعامات دیے، پاؤں کے نیچے سے اٹھا کر اتنا مقامات دے دی، اتنی بلندی پر لا کر بٹھا دیا، تو آج اس عورت نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ آج اس عورت نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہوتا تو یہ کبھی نماز قضا نہ کرتی، ہوتا تو یہ کہ یہ کبھی رب کی نافرمانی نہ کرتی، کہتی مالک تو نے مجھے اتنے مقامات دیے ہیں، میں آج سے تیری نافرمانی نہیں کروں گی، رب کا شکر کرتی۔ لیکن آج کیا ہے؟ یہ عورت ٹک ٹاک پر ناچ نہیں رہی، یہ عورت فیس بک پر ناچ نہیں رہی، یہ عورت سوشل میڈیا پر آ کر اپنے جسم کی نمائش نہیں کروا رہی۔ میں تو ان بھائیوں کی غیرت سے پریشان ہوں، میں اس باپ کی غیرت سے پریشان ہوں جس کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں، جس کو اپنی عزت کی فکر نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھنا، ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جو فرما دیں حق ہے، حق ہے، حق ہے، سچ ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ حق ہے۔ سنو، عورت 4 آدمیوں کیسے جہنم میں لے کے جائے گی۔ حکم ہوگا عورت کو جہنم میں ڈالنے کا، وہ کہے گی مالک میری عرضی سنی جائے۔ حکم ہوگا سنا، وہ کہے گی مالک میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ وجہ پوچھی جائے گی، وہ کہے گی مالک میں اس کی بیٹی تھی، اس کا روب تھا مجھ پر، میں اس سے ڈرتی تھی، اگر یہ مجھے آج دین اسلام کی دعوت دیتا، مجھے دین سکھاتا، مجھے پردے کا حکم دیتا، مجھے بے پردگی سے منع کرتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ حکم ہوگا اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ پھر وہ عورت کہے گی مالک میری عرضی سنی جائے۔ حکم ہوگا سنا، وہ کہے گی میرے بھائی کو بھی جہنم کے ساتھ اندر ڈالا جائے۔ حکم ہوگا کیوں؟ وہ کہے گی مالک میں اس کی خیرت تھی، اگر یہ مجھے پردے کا کہتا، دین اسلام کی دعوت دیتا، تو میں آج اس جگہ پر کھڑی نہ ہوتی۔ حکم ہوگا اس کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے بھائی کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ پھر عرض کرے گی مالک میری عرضی سنی جائے۔ حکم ہوگا سنا، وہ کہے گی مالک میرے شوہر کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ حکم ہوگا کیوں؟ وہ کہے گی مالک میں اس کی بیوی تھی، اس کے پاس طلاق کی اتھارٹی تھی، طلاق کی ایسی دھمکی تھی، مجھے طلاق کی دھمکی دے کے کچھ بھی کروا سکتا تھا، میں اس کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑ کر آ گئی تھی، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی، لیکن اس نے مجھے دین کی دعوت نہیں دی، اس نے مجھے پردے کی دعوت نہیں دی۔ تو حکم ہوگا اس کے باپ کو بھی، اس کے بھائی کو بھی اور اس کے شوہر کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ پھر وہ عرض کرے گی مالک میرے بیٹے کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ وہ حکم ہوگا کیوں؟ وہ کہے گی مالک یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا نقطۂ جگر تھا، میں اس کی ہر بات مانتی تھی، یہ ضد کرتا تھا، روتا تھا، میں مان جاتی تھی۔ اگر یہ بھی پردہ کرنے کی ضد کرتا، دین اسلام سکھانے کی ضد کرتا، تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ تو حکم ہوگا اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو، ان 4 کو اور 5 میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو میرے پیارے بھائی ذرا غیرت کے ناخن لیں، ذرا دیکھیں، اگر ہمیں
جہنم کے اندر ڈال دیا گیا تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے. یار بندہ نافرمانیاں کر کے کہے مالک تو رحیم ہے، بندہ رب گناہ کر کے کہے مالک تو رحیم ہے، بندہ رب کی نافرمانی کر کے کہ مالک تو رحیم ہے معاف کر دے. ہوتا تو یہ سارے نیک کام کرتے، سارے نیک کام کرتے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے مالک تو رحیم ہے، اب تو معاف کر دے مولا، اب تو قبول کر لے. ہوتا تو یہ. میری پیاری بہن دیکھ، تجھے پردے کا حکم کسی مولوی نے نہیں دیا. میری پیاری بہن تجھے پردے کا حکم کسی پیر نے نہیں دیا. میری پیاری بہن تجھے پردے کا حکم کسی حکمران نے نہیں دیا. تجھے پردے کا حکم خالق کائنات نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے. آج بیوی عورت کہتی ہے کہ دل کا پردہ ضروری ہے، ہم دل کی بڑی مضبوط ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. میری پیاری بہن پردے کا حکم تو انبیاء کی زوجہ کو بھی آیا، پردے کا حکم تو انبیاء کی بیٹیوں کو بھی آیا، صحابہ کی بیویوں کو بھی آیا، صحابیوں کی بیٹی، ہر عورت کے لیے آیا. جب اتنی ہستیوں کو آیا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو بی بی؟ خدا را اپنے جسم کی نمائش نہ کروائیں. اور ایک آخری بات میری پیاری بہن اپنے دل پہ لکھ لینا، تو بے پردگی کرتی رہے، فیشن کرتی رہے، ناچتی رہے، گاتی رہے، کچھ بھی کرتی رہے، یہ دنیا میں کوئی ڈانٹنے والا نہیں، تجھے اگر کوئی سمجھانے والا نہیں، اگر سمجھانے والا ہے تو تو سمجھتی نہیں، تجھے کسی کا ڈر خوف نہیں، تیری زندگی گزر جانی ہے. تو نے مرنا تو ہے ہی نا، کل کو قبر کے اندر جانا تو ہے ہی نا، رب کو منہ دکھانا تو ہے ہی نا. پھر اگر ادھر پکڑ ہو گئی، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میری پیاری بہن. اگر ادھر پوچھ گچھ ہوگی کہ میری پیاری بندی تجھے تو پردے کا حکم دیا گیا تھا، تجھے تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو ٹک ٹاک پر ناچتی رہی. اگر یہ پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا؟ یہ پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اگر رب روٹھ گیا تو کیا بنے گا؟ آج عورت کہتی ہے مرد کھلا گھومتا ہے، ہم کیوں نہیں کھلا گھوم سکتی؟ میری پیاری بہن لوہا باہر ہی پڑا رہتا ہے، قدر سونے کی جاتی ہے. لوہا باہر ہی پڑا رہتا ہے، ہیرے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے. آپ بڑی قیمتی ہیں، آپ کی عزتیں بڑی قیمتی ہیں، بھیڑیے آپ کی عزت لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، آپ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. ماں کی گود تو درسگاہ ہوتی ہے. جب ماں ہی ناچنے والی ہو، ماں ہی گانا گانے والی ہو، پھر بیٹی کی تربیت کیا کرے گی؟ اپنی اولاد کی تربیت وہ کس طرح سوچ سکتی ہے وہ اچھی ہو جائے؟ خود تو ناچتی رہی ہے موبائلوں پہ اور یہ تصور کرتی ہے کہ اس کا بیٹا اچھا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے.